اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ قربانی یہودیوں میں بھی تھی اور عیسائیوں میں بھی تھی. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جانور کو ذبح کرنے کا حکم یہ تمام آسمانی مذاہب میں موجود تھا. لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے جو مفکرین تھے، جس طرح آج ہمارے ہاں بھی بہت سے مفکرین پیدا ہو گئے ہیں، انہوں نے ایکچولی کر کے اصل میں قربانی کا جو فلسفہ تھا، ایکچولی مقصد تو یہ ہے کہ کسی کا گوشت کھا لے. تو ایکچولی اگر ہم کسی کے ساتھ تعاون کریں، ایکچولی آج کل بے روزگاری ہے، تو آپ دیکھیں ایک اتنا موٹا جانور، ایک 1.5-2 لاکھ کے جانور لانے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کے منہ میں 2 نوالے رکھ دیں. تو کیوں نہیں؟ اور پھر جانور ذبح ہوتا ہے، خون، اور پھر جانور کو گرانا، اور پھر اچھے پڑھے لکھے لوگ وہ گائے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اچھے نہیں لگ رہے بالکل بھی. تو وہ یہ، اور پھر ان جانوروں کو کاٹنے میں کیا فائدہ ہے بھائی، اس سے گوشت مہنگا ہو جاتا ہے. تو یہ کرا کے اپنے دین اور مذہب، جیسے ہمارے یہاں غامدی صاحب، معذرت کے ساتھ، تو ہمارے یہاں ذرا لیٹ پیدا ہوئے ہیں، ان کے ہاں جلدی پیدا ہو گئے تھے. یعنی اس قسم کے جو مفکرین ہیں وہ تھوڑا سا ہمارے ہاں اب پیدا ہو رہے ہیں، اسپیڈ کے ساتھ ہو رہے ہیں. ان کے ہاں اس قسم کے مفکرین پہلے پیدا ہو چکے تھے. تو وہ دین اور مذہب کا کر دیا انہوں نے بیڑا غرق. ان کے علماء بھی اسی رو میں بہہ گئے، عوام کو خوش کرنا. عالم کی یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ پبلک کس طرف جا رہی ہے، بلکہ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ پبلک کو اپنی طرف لے کر جائے، جس چیز کو وہ برحق سمجھتا ہے. عوام کی خوشی کا اعتبار اہل حق علماء نہیں کرتے. ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کی مینٹل اپروچ سے ایک چیز اوپر کی ہوتی ہے، تو اس کو بیان کرنے میں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ غلط استعمال نہ کر لیں اس کا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو قربانی کا جو حکم ہے یہ تمام مذاہب میں، آج تورات پڑھیں آپ، بائبل پڑھیں، اس میں بھی جانور ذبح کرنے کا حکم ملتا ہے ہمیں. تو اس میں 2 انتہائیں پیدا ہوئی ہیں. غلو، تحریفیں ہوتی ہیں نا دین میں، تو علماء کا کام کیا ہوتا ہے کہ جہاں لوگ ایک طرف غلو کا شکار ہیں، حد سے تجاوز کر رہے ہیں، علماء وہیں پہ انہیں روک دیتے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے کہا نا کہ یہ مولوی اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ قرآن و حدیث کا مطلب کیا ہے. تو یہ ٹھیکیدار کب سے بنے ہوئے ہیں؟ یہ آج کل علماء کو بہت تانا دیا جاتا ہے کہ ہم ان سے کیوں سیکھیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب جو بہت بڑے عالم تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد، انہوں نے فرمایا ٹھیکیدار نہ سمجھیں، چوکیدار ہی سمجھ لیں. ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں، لیکن چوکیدار بہرحال ہیں. قرآن و سنت کے نام پہ کسی غلط چیز کو اندر آنے نہیں دیں گے، اسلام میں نہیں آنے دیں گے. آج صبح ایک فتویٰ پڑھا کسی امریکہ میں یا UK میں کسی مشہور عالم کا، ان محترم نے یہ فتویٰ دیا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، خاص طور پر انڈیا میں، اور قربانی میں مشکلات بھی ہیں. تو قربانی کے بجائے آپ کسی غریب کو یا کسی بے روزگار کو اس کے ساتھ تعاون کر لیں. اور پھر ایک روایت بھی بھیجی، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا ارشاد ہے کہ میں کسی غریب کو 3 درہم دے دوں، یہ مجھے قربانی کرنے سے زیادہ محبوب ہے. دلائل سب کو سب طرح کے مل جاتے ہیں. جب کوئی بندہ ایک سمت میں چلنا شروع ہوتا ہے نا، تو اس کو اپنے مطلب کے دلائل مل جاتے ہیں. عوام حوالوں سے متاثر ہوتی ہے. بھائی کتاب کا ریفرنس بھی المحلہ، حدیث کی کتاب، ریفرنس بھی سعید ابن مسیب، بہت بڑے تابعی، ان کا ریفرنس بھی. تو کمنٹس میں لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ان کو، ماشاءاللہ زندہ باد. تو مجھے وہ امریکہ سے کسی نے بھیجا کہ بھائی یہ کیا ہے، تو
میں نے کہا اللہ کے بندو پہلے انہی سعید ابن مسیب کا دوسرا قول بھی دیکھ لو مصنف عبد الرزاق میں، اس میں وہ فرماتے ہیں لَأَنْ أُضَحِّيَ بِشَاةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ، میں ایک بکری ذبح کر دوں بقرعید والے دن، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں 100 درہم صدقہ کروں۔ ایک حدیث میں 3 درہم کا مقابلہ اور ایک بکری سے، اور اس میں 3 درہم کو وہ کہہ رہے ہیں زیادہ بہتر ہے، دوسری حدیث میں 100 درہم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قربانی سے بہتر نہیں ہے۔ تو یہ والی ہے تو وہ والی بھی تو ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کیا حضرت سعید ابن مسیب کے مقلد ہیں کہ ان کا ایک رائے سامنے آ گئی، آپ نے فوراً قربانی کا فلسفہ ہی سارا چینج کر دیا؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، حالانکہ اس وقت غربت جس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، آج ہم لاک ڈاؤن کے باوجود اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ خود نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا ہوتا تھا، آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین سب قربانی کیا کرتے تھے، چند ایک سے مروی ہے کہ انہوں نے نہیں کی، مگر وہ صحابہ غریب تھے، مسکین تھے، جیسے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے، اور آگے الفاظ ہیں کراہت ان یقتدی بہما، اس بات کے خوف سے کہ لوگ ان کی پیروی نہ شروع کر دیں۔ تو بعض حضرات نے اس بات کو دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر و عمر نے باقاعدہ جان کر نہیں کی، اور وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ لوگ ان کی پیروی شروع نہ کر دیں، کہ اگر وہ قربانی کرتے تو لوگ ان کی پیروی کرتے نا۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور عمر انتہائی مسکینی کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، آپ ان کے خلیفہ ہونے کو نہ دیکھیں، آپ ان کی غربت کو دیکھیں۔ جس خلیفہ کے 10 15 پیون کپڑوں میں لگے ہوتے ہوں، ان کے پاس قربانی کے پیسے ہوں گے؟ بولو بھائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک دن کچھ اچھا کھانا پکا کے دیا، حلوہ کوئی میٹھا، انہوں نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ آپ کے جو وظیفہ ہے نا بیت المال کا، اس سے بچا بچا کے میں نے یہ حلوہ بنایا ہے۔ انہوں نے فرمایا اس کا مطلب وہ جو اتنے پیسے میری تنخواہ سے زائد ہیں، اس کی مجھے ضرورت، جو میں بیت المال سے، حکومتی خزانے سے تنخواہ لے رہا ہوں، وظیفہ لے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ جو بچا کے آپ نے یہ ڈش بنا لی ہے تو یہ اضافی ہے، اس کا مطلب اس کے سے کم میں بھی میرا گزارا، بولتے کیوں نہیں بھائی، ہو سکتا ہے، تو وہ اپنا وظیفہ کم کرا دیا انہوں نے۔ یہ تو غربت کا عالم تھا۔ تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قربانی خود اس لیے نہیں کی، روکا نہیں کسی کو، خود نہیں کر رہے کہ لوگ آپ کی اقتدا کریں گے، کا مطلب یہ کہ صحابہ میں یہ غربت بہت تھی، تو جو غریب صحابہ ہیں وہ سمجھیں گے کہ ہم ہر ایک پر فرض عین ہے، یہ ہر ایک پر لازم ہے، کیونکہ جب یہ 2 حضرات کر رہے ہیں تو یہ تو مقتدا ہے نا۔ تو جن کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، جو بیچارے مٹی سے ملا دیا بھوک نے ان کو، وہ بھی بیچارے قرضے لے لے کے مجبور ہو کے کریں گے، تو اس خوف سے حضرت ابو بکر اور عمر نے نہیں کی۔ ورنہ یہ ممکن ہے کہ ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کی ہو، 10 سال تواتر سے کیا ہو ایک عمل، اور حضرت ابو بکر اور عمر باقاعدہ نہ کر کے لوگوں کو ترغیب دے کے نہیں کیا کرو، یہ عملی طور پر ممکن ہے کیا؟ نہیں آ رہی بات۔ خلفائے راشدین تو سنت پہ حریص تھے، جو کام نبی نے کیا وہ تو لوگوں کو اور زیادہ ترغیب دیتے تھے۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ غریب پہ قربانی کو واجب، بولو بھائی، نہ سمجھیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ غریب آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے، یہ مالداروں کا کام ہے۔ تو یہاں ایک ٹیکنیکل غلطی لوگوں سے ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو مالدار ہیں نہیں،